بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، یہ پرویز کی آواز ہے اور میں اپنے مکان واقع 25B گلبرگ 2 لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. آج اکتوبر 1979 کی 29 تاریخ ہے. جس مقصد کے لیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں ابھی عرض کرتا ہوں. آپ میں سے شاید اکثر کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی کا مشن قرآن کریم کو سمجھنا اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. میں نے اپنی ساری عمر اسی مشن میں صرف کی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے میرے پاس جو ذرائع ہیں وہ پہلی چیز تو میری کتابیں ہیں. پھر ماہنامہ طلوع اسلام ہے، اس میں میرے مضامین مقالات شائع ہوتے ہیں. پھر وہ پیمفلٹس ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت تک تقسیم ہو چکے ہیں. پھر میری تقریریں ہیں جو مختلف تقریبوں پر میں کرتا ہوں. پھر میرے خطابات ہیں جو عام طور پر طلوع اسلام کی کنونشن میں پیش کرتا ہوں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میرا مسلسل درس قرآن کریم ہے جو قریباً 25 سال سے جاری ہے، ہفتہ وار درس قرآن. یہ تقاریر، خطبات اور درس قرآن ٹیپ ریکارڈرز پر محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ٹیپس جو ہیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی مختلف مقامات پر سنائے جاتے ہیں اور ان کا نتیجہ بڑا ہی مفید برآمد ہوا ہے. لیکن میری کتابیں ہوں یا دوسری تحریریں یا میرے خطابات ہوں یا تقاریر، عام طور پر ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان ذرا مشکل ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیش نظر موضوع علمی ہوتے ہیں اور علمی زبان نسبتاً مشکل ہی ہوتی ہے. لیکن آداب کا تقاضا یہ تھا کہ میں کم از کم دین کے بنیادی اصول عام فہم الفاظ میں چند درسوں کے اندر اگر پیش کر دوں تو اس کا فائدہ بڑا وسیع ہوگا. مجھے اس سے اتفاق ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اسی مقصد کے پیش نظر میں نے 6 درسوں کا یا خطبات کا ارادہ کیا ہے کہ جن میں نسبتاً آسان زبان استعمال کروں گا تاکہ وہ طالب علموں کے اور کم تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اسی سلسلے کی پہلی کڑی آپ کے پیش خدمت ہے اور اس کا عنوان ہے مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 41 میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ کیا تم اس چیز کو جو بہت گراں قیمت ہے اس چیز کے بدلے میں دے دینا چاہتے ہو جو انتہائی پست درجے کی. عزیزان من، اگر آپ بازار میں کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ 100 روپے کی سونے کی انگوٹھی 10 روپے میں بیچ رہا ہے تو آپ کے دل میں پہلا خیال یہ گزرے گا کہ یہ انگوٹھی اس کی اپنی نہیں، چوری کی ہے، اسی لیے یہ اسے اتنے سستے داموں فروخت کر رہا ہے. پنجابی زبان میں ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز، یعنی جب چوری کا کپڑا بکتا ہے تو اسے عام گزوں سے نہیں ماپا جاتا، اس کی پیمائش ان گزوں سے کی جاتی ہے جن کی لمبائی لٹ بھر کی ہو. لیکن اگر آپ کو اس کا بھی یقین آ جائے کہ وہ انگوٹھی چوری کی نہیں، کچھ شخص کی اپنی ہے، تو پھر آپ اس کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ وہ شخص پاگل ہے. کوئی سمجھدار آدمی، کوئی صاحب عقل و ہوش 100 روپے کی چیز 10 روپے میں نہیں بیچتا. آپ جس سے بھی اس بات کا ذکر کریں گے
وہ بلا تأمل کہہ دے گا کہ وہ شخص فی الواقعہ پاگل تھا۔ لیکن جو لوگ اس شخص کو پاگل کہتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا اور سوچا نہیں کہ وہ خود صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اس قسم کی پاگل پن کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی کتنی گراں بہا چیزوں کو کتنے سستے داموں فروخت کرتے ہیں۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کے پاگل پن کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ کون سی بستیاں ہیں جن میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہماری ہی بستیوں میں بستے ہیں تو شاید آپ اسے صحیح تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں، لیکن یہ بات ہے بالکل صحیح، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سنیے کہ یہ کس طرح صحیح ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام محاورہ ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اس محاورہ کا کبھی نہ کبھی استعمال نہ کیا ہو یا کم از کم اسے سنا نہ ہو۔ وہ محاورہ یہ ہے کہ مال صدقہ جان، جان صدقہ آبرو۔ آپ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے۔ مال و دولت اچھی چیز ہے، اس سے دنیا میں انسان کے بہت سے کام نکلتے ہیں، اس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس سے انسان کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے، بیمار ہو تو علاج کراتا ہے، ڈاکٹر کی فیس دیتا ہے، دوائیاں خرید کر لاتا ہے، کپڑے بنواتا ہے، بچوں کو تعلیم دلواتا ہے۔ یہ سب کچھ پیسے کے زور پر ہوتا ہے۔ ہمارے ایک پرانے شاعر نذیر اکبر آبادی نے کہا ہے کہ پیسہ نہ ہو تو آدمی چرخے کی مال ہے۔ اس لیے دنیا میں پیسے کی بڑی قدر ہے۔ جو شخص پیسہ سنبھال کر رکھتا ہے اسے ہر شخص عقل مند کہتا ہے، جو پیسہ برباد کرتا ہے اسے بیوقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن زندگی میں ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جو شخص اس وقت پیسہ خرچ نہیں کرتا، اسے سنبھال کر رکھتا ہے، ساری دنیا اس کا لعنت بھیجتی ہے۔ مثلا ایک شخص کا بچہ بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہو رہی ہے، اس شخص کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہے، لیکن وہ اپنے بچے کے علاج پر کچھ خرچ نہیں کرتا۔ کبھی وہ اسے محلہ کے عطار کے پاس لے جاتا ہے کہ 2 پیسے کی شربت میں کام بن جائے، کبھی وہ کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے کہ اس کی جھاڑ پھونک سے فائدہ ہو جائے۔ بچے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے، ساری دنیا اسے کہتی ہے، لیکن وہ اس کے علاج پر پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ بالآخر بچہ جان دے دیتا ہے۔ سوچئے کہ کون ہے جو ایسے دولت مند باپ پر لعنت نہیں بھیجے گا؟ ہر شخص اس سے کہے گا کہ میاں ٹھیک ہے، پیسہ اچھی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، لیکن بچے کی جان کے مقابلے میں تو پیسہ کوئی چیز نہیں۔ انہی باتوں کے لیے تو پیسے کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ مال صدقہ جان ہوتا ہے۔ جو شخص جان بچانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتا وہ بدبخت بخیل ہے، وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ جان کے مقابلے میں مال کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے غور کیا کہ یہ بات کیا ہوئی؟ بات بالکل صاف ہے۔ مال و دولت بے شک قیمت رکھتے ہیں، اپنی قیمت رکھتے ہیں، لیکن جان کی قیمت مال سے کہیں زیادہ ہے۔ جو شخص کم قیمت کی چیز یعنی مال و دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز یعنی جان کو ضائع کر دیتا ہے، اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ جو شخص بڑی قیمت کی چیز کو بچانے کے لیے کم قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے، اس کی سب تعریف کرتے ہیں۔ یہی شخص عقل مند کہلاتا ہے۔
اب آگے بڑھیے. جہاں تک انسان کی اپنی جان بچانے کا تعلق ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جان بچانے کی خاطر سب کچھ نہ کر گزرے. انسان تو ایک طرف، حیوانوں تک بھی اپنی جان بچانے کے لیے انتہائی کوشش کر دیتے ہیں. چیونٹی کو دیکھیے، کتنی ننھی سی جان ہے، لیکن اس کے سامنے انگلی رکھیے اور دیکھیے کہ وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی. جان بچانے کا جذبہ ہر جاندار کے اندر قدرت کی طرف سے رکھا گیا ہے. کوئی ذی ہوش اپنی جان ضائع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. خودکشی وہی کرتا ہے جس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہیں، جس کی عقل پر جذبات غالب آ کر اسے اندھا کر دیں. حیوانات کبھی خودکشی نہیں کرتے. غرضے کہ جان ایسی چیز ہے جسے بچانے کی خاطر انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ جان کی قیمت بہت زیادہ ہے. جان ہے تو جہان ہمارے ہاں عام محاورہ ہے. لیکن جان کی اتنی بڑی قیمت کے باوجود ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جو شخص اس وقت جان بچاتا ہے اسے ہر شخص نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو شخص جان دے دیتا ہے ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے. مثلا اگر کوئی درندہ صفت انسان کسی شریف زادی کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا چاہے اور وہ غیرت مند خاتون اپنی عصمت بچانے کی کوشش میں اپنی جان دے دے تو اس خاتون کی جرت اور قربانی کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے. ہر شخص تعظیم سے اس کا نام لیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بڑے فخر سے اس کی کہانی سناتے ہیں. کسی کا نام غیرت ہے. اگر کسی باپ کے ساتھ اس کی جوان بیٹی جا رہی ہو اور کوئی روح سیاح اس لڑکی کی طرف میلی نظر سے دیکھے تو غیرت مند باپ چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لے گا اور اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا کرنے میں اس کی جان جاتی ہے یا رہتی ہے. اگر بیٹی کی عصمت کی حفاظت میں وہ باپ اپنی جان دے دیتا ہے تو ساری دنیا اس کا نام تعظیم سے لیتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس اصول پر عمل کرتا ہے کہ جان صدقہ آبرو. آبرو کی حفاظت کے لیے جان دے دینا شرف انسانیت کا تقاضا ہے. لیکن جہاں ہمیں ایسے باپ ملیں گے جو بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والے کا گلا دبوچ لیں گے، وہاں ایسے بے غیرت انسان بھی ملیں گے جو چند روپاؤں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے ہاں لے جائیں گے. ایسے لوگوں کا شمار ذلیل ترین انسانوں میں ہوتا ہے. انہیں بے غیرت اور دیوس کہا جاتا ہے. کوئی شریف آدمی انہیں اپنے پاس بٹھانے کا روادار نہیں ہوتا. ان کے پاس کتنی دولت کیوں نہ جمع ہو جائے، اور غلط معاشرے میں وہ اس دولت کی بنا پر اپنے لیے کوئی اونچی جگہ بھی کیوں نہ حاصل کر لیں، دنیا انہیں کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آبرو جیسی بیش بہا متاع کو مال و دولت جیسی کم قیمت چیز کے بدلے میں بیچ دیا. جو شخص کم قیمت کی چیز کی خاطر بڑی قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سپاہی میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اس نے حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے بجائے جان بچانے کو ترجیح دی. اس نے بہت بڑی قیمتی متاع کی حفاظت کے مقابلے میں اس سے کم قیمت کی چیز کو محفوظ رکھا. وہ دنیا کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو گیا. اس نے جان صدقہ آبرو کے اصول پر عمل نہ کیا. لیکن ایک چیز قابل غور ہے، جہاں تک جان بچانے کا تعلق ہے اس میں دنیا کے کسی انسان کو کسی قسم کا اختلاف نہیں. کوئی شخص
پاکستان کا رہنے والا ہو یا انگلستان کا، افریقہ کا حبشی ہو یا امریکہ کا سفید فام، جنگل میں رہنے والا وحشی انسان ہو یا شہر کا مہذب باشندہ، ہر شخص اس سے متفق ہوگا کہ جان بچانا ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک آبرو کا تعلق ہے، اس میں مختلف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ مختلف قوموں میں بھی فرق ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کنواری لڑکی سے لغزش ہو جائے اور اسے حمل قرار پا جائے تو اسے اس قدر مایوب سمجھا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ لڑکی شرم کے مارے اپنی جان ہلاک کر لیتی ہے، لیکن انگلستان میں اسے قطعاً برا نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ اگر اس بچے کا باپ اس لڑکی سے شادی کر لے تو اس بچے کو قانوناً جائز بیٹا تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ آبرو کے متعلق یہ اختلاف بڑا غور طلب ہے۔ انگلستان والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بری نہیں سمجھی جاتی اس لیے یہ بری نہیں ہے، تمہاری سوسائٹی اسے برا سمجھتی ہے اس لیے تم اسے برا کہتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا معیار یہی ہے کہ جس چیز کو سوسائٹی اچھا قرار دے دے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور جسے وہ برا کہہ دے وہ بری ہوتی ہے؟ یہ معیار تو کوئی معیار نہیں۔ معیار ایسا ہونا چاہیے جس کے مطابق اچھی بات ہمیشہ اچھی سمجھی جائے اور بری بات بری ہی رہے، خاص ساری دنیا اسے اچھا کیوں نہ سمجھنے لگ جائے۔ ہمارے لیے عزیزان مان یہ معیار ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے اور کون سی کم قیمت کی، کون سی چیز ایسی ہے جسے اس سے زیادہ قیمتی چیز کی خاطر قربان کر دینا چاہیے اور کون سی ایسی جسے کسی حالت میں بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی چیزیں جنہیں کسی دوسری چیز کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کہلاتی ہیں۔ اقدار قدر کی جمع ہے اور قدر کے معنی ہے قیمت، لہذا قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مستقل اقدار کیا ہیں، انہی کو نہ بدلنے والے اصول یا قوانین خداوندی کہا جاتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی بتائی ہوئی اقدار کو صحیح مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو مملکت ان اقدار کی حفاظت کرتی اور ان کے مطابق معاملات کے فیصلے کرتی ہے اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ آج کا درس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ خطبات میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ مستقل اقدار کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم عزیزان احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سلسلے کی دوسری کڑی یعنی دوسرا درس یا دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہے قانون مکافات عمل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ الزلزال کی آیات 7-8۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرتا ہے اسے اس کی سزا ملتی ہے۔ پچھلے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ دین ہمیں مستقل اقدار دیتا ہے۔ جو کام ان مستقل اقدار کے مطابق کیا جائے اسے نیکی کہتے ہیں، جو ان کے خلاف کیا جائے وہ برائی کہلاتی ہے۔ بیشتر اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ مستقل اقدار کیا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں عطا کیا ہے۔ ایک اور بات کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ٹریفک کا قانون یہ ہے کہ سڑک کے بائیں ہاتھ چلو. آپ کسی ایسے چوراہے پر کھڑے ہو جائیں جہاں عام طور پر تانگے سائیکل وغیرہ آتے جاتے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ تانگے والا دور سے دیکھے گا کہ چوراہے پر ٹریفک کا سپاہی ہے یا نہیں. اگر سپاہی کھڑا ہے تو وہ بائیں ہاتھ چل کر مڑے گا، لیکن اگر سپاہی نہیں ہے تو وہ جھٹ سے دائیں ہاتھ کی طرف کھولے گا. اگر سپاہی کہیں چھپا کھڑا ہے تو وہ تانگے والے کو پکڑ لے گا اور اسے اس قانون شکنی کی سزا ملے گی. اگر سپاہی وہاں فی الواقع موجود نہیں تو تانگے والا دناتا ہوا چلا جائے گا، کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تانگے والے نے غلط کام تو کیا ہے لیکن اسے اس کی سزا نہیں ملی. یا اگر وہاں سپاہی موجود ہے اور وہ دیانتدار نہیں تو تانگے والا اسے 2-4 آنے کے پیسے دے کر چھوٹ جائے گا. اس صورت میں بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ جائے گا. یا اگر سپاہی نے اس کا چالان کر دیا ہے لیکن بدقسمتی سے مجسٹریٹ دیانتدار نہیں تو پھر بھی مجرم سزا سے بچ جاتا ہے. آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو قانون شکنی کے باوجود اس طرح سزا سے بچ جاتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے اور فخر کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. قانون شکنی اور اس کی سزا کی ایک صورت تو یہ ہے. اب دوسری صورت دیکھیے. ہمارے محلے میں ایک شخص بیمار تھا. ڈاکٹر نے اس کے مرض کی تشخیص کی، دوائی دی اور ساتھ ہی تاکید سے کہہ دیا کہ تم نے میٹھا نہیں کھانا، اگر ایسا کرو گے تو مرض بڑھ جائے گا. ڈاکٹر بڑا قابل تھا، علاج بھی نہایت عمدگی سے ہو رہا تھا، لیکن مریض کو فائدہ ہونے کے بجائے دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے کہ تم میٹھا تو نہیں کھاتے؟ وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ دیتا کہ بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، اسے آرام کیوں نہیں آتا. ایک دن جبکہ کمرے میں کوئی نہیں تھا، مریض کی بیوی نے دیکھا کہ وہ چپکے سے میٹھا کھا رہا ہے. وہ جھٹ سے اوپر جا پہنچی اور اس سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس وقت کون سے ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے، میں تو ہر روز ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے غور کیا کہ تانگے والے نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی اور اس بیمار نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی. تانگے والے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ حکم کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ گیا. لیکن یہ مریض ڈاکٹر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا سے نہیں بچ سکا. یہ اس کے حکم کے خلاف میٹھا کھاتا رہا اور اس کی سزا یہ تھی کہ اس کی بیماری برابر بڑھتی چلی گئی. اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا کہ اسے کوئی شخص دیکھتا تھا یا نہیں دیکھتا تھا، ڈاکٹر وہاں موجود تھا یا نہیں تھا. فرض کیجئے کہ اسے کوئی شخص میٹھا کھاتے دیکھ لیتا اور وہ اسے 10 روپے دے کر اس کی منت کرتا کہ یہ بات ڈاکٹر کو نہ بتانا. اس صورت میں بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ نہیں سکتا تھا. میٹھا اپنا مضر اثر برابر کیے جاتا، اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی. اس سے ظاہر ہے کہ کسی کو اس قسم کے جرم کی سزا سے نہ رشوت بچا سکتی ہے نہ سفارش. جو اس قسم کا جرم کرتا ہے اسے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سزا سے بچا نہیں سکتی. اب ایک اور شخص کا واقعہ سنیے. اس کی صحت بڑی اچھی تھی. وہ فخر سے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیے سال بھر ہوا ڈاکٹروں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے میٹھا کھانا کم نہ کیا تو مر جاؤ گے. میں برابر میٹھا کھا رہا ہوں لیکن میرا
کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ وہ اچھا بھلا سویا، آدھی رات کے وقت اسے دورہ سا پڑا، صبح ڈاکٹر کے ہاں لے گئے تو اس نے کہا کہ اس کے بچنے کی بہت کم امید ہے، یہ مسلسل میٹھا کھاتا رہا ہے۔ اس نے اس کی حالت سخت خراب کر دی ہے۔ آپ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس شخص پر میٹھا اپنا اثر برابر کر رہا تھا، لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ مضر اثر بڑھتا چلا گیا، تاں کہ ایک دن اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کی جان کے ڈالے پڑ گئے۔ یعنی اسے ڈاکٹر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا تو برابر مل رہی تھی، لیکن وہ اسے محسوس نہیں کرتا تھا، تاں کہ ایک دن مرض نے اسے سختی سے پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا کا اثر بہت دیر میں جا کر نمودار ہوتا ہے۔ مجرم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، لیکن یہ ان کی بھول ہوتی ہے، اندر ہی اندر ان کا سب کچھ بگڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک اور مثال سنیے۔ ایک شخص محنت مزدوری کر کے کچھ کماتا ہے اور اپنی حلال کی کمائی سے گھی خرید کر لاتا ہے۔ گھی کھانے سے اس کی صحت، اس کی طاقت بڑھتی۔ دوسرا شخص کسی کی جیب کاٹتا ہے اور پولیس کی گرفت سے بچ جاتا ہے۔ وہ جو روپیہ اس طرح حاصل کرتا ہے اس کا گھی خرید کر لاتا ہے۔ معاف رکھیے، میں یہاں گھی کا لفظ بار بار بول رہا ہوں، یہ ویجیٹیبل آئل کے لیے نہیں، یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب واقعی گھی مل جاتا تھا اور گھی سے طاقت بڑھتی تھی۔ بہرحال جو دوسرا شخص جس نے دوسرے کی جیب کاٹی ہے وہ بھی اس روپے کا گھی خرید کر لاتا ہے۔ گھی کھانے سے اس کی بھی طاقت ویسے ہی بڑھتی ہے جیسے پہلے شخص کی، یعنی جہاں تک انسان کے جسم کی صحت اور طاقت کا تعلق ہے، گھی یکساں اثر کرتا ہے، خواہ وہ حلال کی کمائی سے خریدا جائے یا حرام کی کمائی سے۔ اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جس نے چوری کے روپے سے گھی خریدا تھا اپنے جرم کی سزا سے بالکل بچ گیا۔ یہ پولیس کی گرفت سے بچ نکلا، اس لیے اسے عدالت سے سزا نہ ملی، اور خالص گھی کھاتا رہا، اس لیے میٹھا کھانے والے مریض کی طرح اس کی صحت پر بھی برا اثر نہ پڑا۔ اس سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر انسان ایسا انتظام کر لے کہ وہ پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے یا اسے عدالت سزا نہ دے تو پھر اس کے جرم کی سزا کہیں سے نہیں ملتی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ چوری کے پیسوں کا گھی کھانے سے انسان کے جسم پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، لیکن انسان کے جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے اس کی ذات کہا جاتا ہے۔ حلال کی کمائی سے انسان کی ذات میں طاقت آتی ہے، حرام کی کمائی سے جو کچھ کھایا جائے اس سے اس کی ذات بیمار ہو جاتی ہے۔ اس چیز سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ پولیس کی گرفت سے بچ جائے، وہ عدالت کو رشوت دے کر یا سفارش پہنچا کر یا کسی اور طریق سے اپنا اثر ڈال کر بری ہو جائے، لیکن اسے اس کے جرم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ یہ سزا اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی ذات کو ملتی ہے، اس سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سزا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایسا قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جو لوگ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کریں انہیں اس کا عمدہ اور خوشگوار بدلہ ملے، اور جو لوگ ان اقدار کی خلاف ورزی کریں انہیں اس کی سزا ملے۔ خدا کا یہ قانون اس قدر محکم اور مضبوط ہے کہ اس کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انا بطش ربک لشدید 85/12۔
یہ حقیقت ہے کہ تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس قانون کو جس کے مطابق انسان کے ہر ایک کام کی جزا یا سزا مل کر رہتی ہے، قانون مکافات عمل کہتے ہیں، یعنی انسانی اعمال کے بدلہ ملنے کا قانون۔ آپ پولیس والے کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں، لیکن خدا کے اس قانون کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے۔ وہ خدا جس کی کیفیت یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ المومن کی آیت 19، جو نگاہوں کی خیانت اور دل میں چھپے ہوئے ارادوں تک سے واقف ہے، یعنی اس کا قانون مکافات صرف اسی وقت گرفت نہیں کرتا جب کوئی شخص جرم کا مرتکب ہو جائے، وہ اس وقت گرفت کرتا ہے جب جرم کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو۔ اس کا ارشاد ہے کہ نعلم ما توسوس بہ نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ اخلاص کی آیت 14۔ انسان کا دل جو وسوسے اس کے اندر پیدا کرتا ہے، ہم انہیں بھی جانتے ہیں، جانیں کیوں نہ، ہم اس کی اگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ہم نے اپنے قانون مکافات عمل کی میزان کھڑی کر رکھی ہے، جس میں ہر شخص کے اعمال بلکہ اس کے خیالات اور ارادے تک تلتے رہتے ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان جرائم کی سزا سے کوئی شخص کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکتا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس بارے میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکتا۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جا سکتی ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، نہ ہی کوئی شخص کچھ معاوضہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے خدا کا قانون مکافات عمل۔ مسلمان وہ ہے جو خدا کے اس قانون مکافات عمل پر پورا یقین رکھے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص قانون شکنی کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھتا ہے، یا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں رشوت دے کر سفارش پہنچا کر یا اپنا اثر ڈال کر جرم کی سزا سے بچ جاؤں گا، وہ خدا کے قانون مکافات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ خدا کا منکر ہے۔ کیونکہ اسلامی مملکت قوانین خداوندی کو دنیا میں نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے اس مملکت میں کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس میں نہ رشوت کام دے سکتی ہے، نہ سفارش، نہ کسی کا اثر و رسوخ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کا عہدہ یا مرتبہ اس کے کسی کام آ سکتا ہے۔ اس میں جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔ جو قانون کا احترام کرتا ہے وہ عزت اور امن کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ غیر متبدل اصول ہے، یہ مستقل قدر ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کا درس دوسرا، اس کڑی کی دوسری کڑی تھی، آج تیسری کڑی شروع ہوتی ہے۔ یہ تیسرا خطبہ یا درس ہے، اس کا عنوان ہے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو کہ ظالم کی کھیتی کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق انسان کا ہر کام نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے۔ جو بھلائی کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے، جو برائی کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے۔ خدا کے اس قانون میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی، اس میں کوئی شخص کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ وہ خطبہ سننے کے بعد آپ کا خطبہ سننے کے بعد
ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا اس پر ہمارا ایمان تو ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن معاف فرمائیے ہم جو کچھ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ خدا کا فرمان تو یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی کبھی پروان نہیں چڑھتی، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بددیانتی اور بے ایمانی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، جو دوسرے کا برا کرتا ہے اس کا ہمیشہ برا ہوتا ہے، جو مظلوم کو ستاتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، جو غریبوں کو لوٹتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، جو کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود کنویں میں گرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دنیا میں ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ دور کیوں جائیں، ہم نے خود پاکستان میں جو کچھ ہوتے دیکھا ہے وہ اس کی زندہ شہادت ہے کہ ظالم کی کھیتی پروان چڑھتی ہے اور مظلوم ہمیشہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ دولت مند لوگ اپنی دولت کے نشے میں بدمست سب کچھ کرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ غریبوں پر ہر قسم کا ظلم ڈھاتے ہیں، وہ ان کی محنت کی کمائی ان سے زبردستی چھین لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں نہ ان غریبوں کی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ مال، نہ عزت برقرار رہتی ہے، نہ آبرو۔ وہ در بدر دھکے کھاتے ہیں، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ ہر صاحب اقتدار سے عدل و انصاف کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن ان کی جھولی میں کہیں سے ایک ٹکڑا نہیں پڑتا۔ ان ظالموں خونخواروں کے کتے ریشمی گدوں پر سوتے ہیں اور بیچاری بیواؤں کے یتیم بچوں کو سردی سے بچنے کے لیے لحاظ تک نصیب نہیں ہوتا۔ معاف فرمائیے، اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کا قانون مکافات کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ دیانت داری سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کاروبار چلتے ہی اس کا ہے جو بددیانتی کرے۔ ایمانداری سے کام کرنے والا 4 دن میں اپنی پونجی تک بھی ضائع کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن بددیانتی کرنے والے سونے کے محلات بناتے چلے جاتے ہیں۔ معلوم نہیں خدا کا قانون مکافات کون سی دنیا میں چلتا ہے۔ ہماری دنیا میں تو یہی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہمارے ہاں تو مسلسل یہی قانون چلتا آ رہا ہے۔ جس شخص نے مجھ سے یہ باتیں کی وہ بڑا دکھی تھا۔ میں نے بڑے اطمینان اور سکون سے ان باتوں کو سنا۔ یہ باتیں تنہا اس ایک شخص کے دل کی آواز نہیں تھی، ہزاروں لاکھوں مظلوم انسان ہیں جن کے دل میں اسی قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ان خیالات کو زبان تک لے آتے ہیں، باقی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ خیالات ایسے نہیں جنہیں یوں ہی سن کر ٹال دیا جائے، ان پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا کا قانون مکافات برحق ہے اور اس کے برحق ہونے میں کسے شبہ ہو سکتا ہے، تو پھر دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات بڑی اہم ہے، اس لیے اسے بڑی توجہ سے سننا چاہیے۔ اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اکتوبر نومبر کا مہینہ ہے، زمینیں گیہوں کی بوائی کے لیے تیار ہیں۔ ان دنوں کسانوں کے گھروں میں عام طور پر غلے کی کمی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بیج کے لیے غلہ سنبھال کر رکھا ہوتا ہے۔ 2 کسان ہیں جن کے گھروں میں فاقوں تک کی نوبت آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک کسان اپنے بیج کا غلہ لیتا ہے اور چکی پر جا کر آٹا پسوا لاتا ہے۔ اس کے گھر میں رات کو تازہ تازہ گیہوں کی روٹیاں پکنے لگ جاتی ہیں اور وہ اور اس کے بچے پیٹ بھر کر روٹی کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ان کی مصیبت کٹ گئی۔ دوسرا کسان غلہ باہر لے جاتا ہے اور کھیت میں بیج ڈال دیتا ہے۔ اس کے گھر میں بدستور تنگی رہتی ہے، اسے اور اس کے بیوی بچوں کو گیہوں کی روٹی دیکھنے تک نصیب نہیں ہوتی۔ یہ کسان ہر روز کھیت پر جاتا ہے اور دن بھر محنت کرتا ہے، لیکن شام کو پھر خالی ہاتھ واپس گھر آ جاتا ہے۔ دوسرا کسان اپنا بیل بیچ کر چند دن کے لیے پھر مزے اڑاتا ہے، پھر زمین رہن رکھ دیتا ہے اور بڑی خوشحالی سے دن گزارتا ہے، لیکن اس کا ہمسایہ سخت مصیبت کے دن کاٹتا ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے،
3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے صبح سے شام اور شام سے صبح برابر محنت کرتا ہے، لیکن اسے کھیت میں سے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ اس کے بچے اس سے برابر پوچھتے رہتے ہیں کہ بابا ہمارا ہمسایہ کوئی کام نہیں کرتا، اور وہ اور اس کے بچے عیش اڑاتے ہیں، ہم دن بھر محنت کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ٹکڑا تک نصیب نہیں ہوتا۔ ہم نے سنا تھا کہ محنت اپنا پھل لاتی ہے، لیکن ہماری محنت تو کوئی پھل نہیں لاتی، ہم تو محنت کرتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر آ جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ بیٹا محنت اپنا پھل لاتی ہے، خدا کا قانون بالکل سچا ہے، لیکن بیج بونے اور فصل پکنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، کوئی شخص اس وقفے کو کم نہیں کر سکتا۔ جو شخص ہمت اور استقلال سے اس دوران میں محنت کیے جاتا ہے اور حوصلہ نہیں ہارتا، اس کی محنت اپنے وقت پر پھل لا کر رہتی ہے۔ وہ انہیں یہ نصیحتیں کرتا رہتا ہے کہ اتنے میں کٹائی کے دن آ جاتے ہیں اور اس کسان کا سارا گھر غلے سے بھر جاتا ہے، اس کی محنت بلاخر پھل لاتی ہے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس دانے کی طرح جو 7 بالیں اگائے اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اس دیانتدار محنت کش کسان کو ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے ملتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا کسان جس نے خدا کے قانون کو چھوڑ کر بیج کے دانے پہ سوا لیے تھے، اس کا نہ گھر رہا، نہ بار، نہ ڈھور رہے، نہ ڈنگر، نہ کھیتی رہی، نہ زمین۔ وہ مفلس اور قلاش ہو کر در بدر بھیک مانگنے لگ گیا۔ یہ کیفیت ہے خدا کے قانون مکافات عمل کی۔ وہ بالکل برحق ہے، لیکن بیج کے بونے اور کھیتی کے پکنے میں وقت ضرور لگتا ہے۔ جو اس سے تنگ نہیں آتا اور ہمت اور استقلال سے تمام مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کی کھیتی پروان چڑھ جاتی ہے۔ جو مایوس ہو کر زمین میں بیج نہیں ڈالتا یا جلد بازی میں سبز گیہوں بیلوں کو چرا لیتا ہے، وہ آخر الامر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ظالم کی ہے، اس کی کھیتی کبھی نہیں پنپتی، لیکن اس کے ظلم کرنے اور ظلم کا نتیجہ برآمد ہونے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس مہلت کے وقفے میں سمجھ جائے، اسے ہوش آ جائے، وہ ظلم کو چھوڑ کر مظلوموں کی امداد کرنے لگ جائے، وہ غریبوں سے ہمدردی کرے، وہ عدل اور انصاف کے راستے ہموار کر دے، وہ دیانت اور امانت پر کار بند ہو جائے، تو اس کے یہ نیک کام اس کی سابقہ برائیوں کے داغوں دھو ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور اپنے ظلم اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جائے، تو پھر خدا کا قانون ایسے لوگوں سے پکار کر کہتا ہے کہ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں جو ان سے بہتر ہوں۔ دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں جو ہمیں ایسا کرنے سے روک دے، جو ہمیں عاجز کر دے، جو ہم سے آگے بڑھ جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ان سے بہتر ہوتے ہیں آتے ہیں اور ان کے ظلم اور سرکشی کے راستوں کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کلائیاں توڑ دیتے ہیں۔ یوں خدا کا قانون مکافات عذاب بن کر ان کے سر پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء میں قرآن کریم نے ان کی اس کیفیت کو بڑے دلکش اور عبرت انگیز انداز میں بیان کیا ہے، جہاں کہا ہے کہ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی جن کے رہنے والے ظالم تھے، اور ان کے بعد ہم نے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، ان ظالموں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی سرکشیوں میں مست تھے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے اعمال کے نتائج برآمد ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس شکل میں اپنے سامنے دیکھا
تو اس سے بھاگنے لگے. ہمارے قانون مقافات نے پکارا لا ترکضوا، اب مت بھاگو، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، وہ بڑے بڑے محلات جو تم نے غریبوں پر ظلم کر کے تعمیر کیے تھے، وہ تمہاری آسائش گاہیں جن میں تم نے عیش و عشرت کے سامان جمع کر رکھے تھے، تم ان کی طرف واپس چلو. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ دولت کہاں سے لی تھی. انہیں اس طرح پکڑا جائے گا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ اس کا اقرار کریں گے کہ ہم نے واقعی لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے یہ سب خامدین، وہ ایسا پکارتے رہیں گے. اعتراف اور اقرار انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. ہمارا قانون مقافات انہیں ایسا بنا دے گا جیسے کٹے ہوئے کھیت یا بجھے ہوئے شعلے کہ جن کی صرف راکھ باقی رہ جائے. یوں خدا کے قانون مقافات، خدا کا قانون مقافات ظالموں اور سرکشوں کو آخر الامر تباہ اور برباد کر دیتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں میں انہیں تباہ اور برباد کراتا ہے، ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم جو جی میں آئے کرو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ملک میں تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو. انہوں نے ظلم کیا تو وہ تباہ اور برباد ہو گئے، تم ظلم کرو گے تو تم بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. خدا کا قانون مقافات نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کی رعایت کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اس حقیقت پر یقین رکھے کہ عمل اور اس کے نتیجے میں وقفہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل بد اپنا نتیجہ مرتب نہ کرے. ظلم کی کھیتی جھلس کر رہتی ہے، خواہ اس میں کتنی دیر کیوں نہ لگے. السلام علیکم عزیزان ایمان، آج کا یہ تیسرا درس ہمارا ختم ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد ہم چوتھا خطبہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. شکریہ. عزیزان ایمان، اگلے درس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس ٹیپ کو ابھی سے پلٹ لیں تاکہ خطبے کے درمیان آپ کو ٹیپ پلٹنا نہ پڑے اور اس میں درمیان میں انٹرپشن آپ کے آ جائے. ہم چوتھا خطبہ اس ٹیپ کی دوسری سائڈ سے شروع میں ہی آغاز اس کا کریں گے. عزیزان ایمان، آج اس سلسلے کی چوتھی کڑی شروع ہوتی ہے اور اس کا عنوان ہے افراد اور امت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین قوم ہو جسے تمام نوع انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آپ کا درس میں یہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ خدا کے قانون مقاصد عمل کے مطابق ہر کام، خواہ وہ دل میں گزرنے والا ارادہ ہی کیوں نہ ہو، اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے. اس میں وقت تو ضرور لگتا ہے، جس طرح ایک بیج کو فصل بننے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بیج بویا جائے اور اس سے درخت بن کر پھل پیدا نہ ہو، یا بیج تو ہو کیکر کا لیکن اس پیڑ میں آم لگ جائیں. لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بیج درخت کس طرح بنتا ہے. بیج کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، پھر اس میں پانی دیا جاتا ہے، اوپر سے سورج کی گرمی پہنچتی ہے، اس سے اس بیج میں سے کوپل نکلتی ہے، وہ ہوا سے غذا حاصل کرتی ہے اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لہذا بیج کے درخت بننے کے لیے اس کے ساتھ مٹی، پانی، حرارت، روشنی، ہوا کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ اعلیٰ قسم کا بیج لیں اور اسے برآمدے کے ایک کونے میں رکھ دیں
اس کے پاس ہی ایک طرف صاف ستھری مٹی کا ڈھیر لگا دیں، ایک طرف پانی کی بالٹی بھر کر رکھ دیں، سورج کی دھوپ سے روشنی اور حرارت اس بیج کو خود ملتی جائے گی، ہوا بھی برآمدے میں موجود ہے، اس طرح وہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی جن سے درخت بنتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر یہ چیزیں 100 برس تک بھی اس طرح پڑی رہے تو ان سے درخت تو ایک طرف ایک پتی بھی بن سکے گی؟ کبھی نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ جائیں، بیج میں سے کوپل کبھی نہیں پھوٹ سکتی۔ بیج سے درخت بننے اور درخت میں پھل آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون بھی اس قسم کا کہ یہ سب اپنی اپنی الگ ہستی کو ایک دوسرے کے اندر جذب کر کے ایک نئی شکل اختیار کر لیں۔ آم کہ جس کی رنگت، خوشبو اور ذائقہ اس قدر دل فریب اور روح افزا ہوتا ہے، مٹی، پانی، حرارت، روشنی اور ہوا ہی کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، وہ انہی اجزاء سے بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نہ تو اس کے اندر کہیں یہ چیزیں اپنی اپنی شکل میں الگ الگ موجود ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان میں سے کسی شے میں آم کی رنگت، خوشبو اور شیرینی ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ جب تک مختلف چیزیں باہمی تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے اندر جذب نہ ہو جائیں، کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوتی، اور جب یہ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائیں تو اس طرح جو نئی چیز بنتی ہے وہ ان تمام چیزوں سے نہایت عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہے جن سے مل کر یہ نئی چیز بنتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس مٹی اور پانی کی قیمت اور حیثیت کیا تھی جن کے مل جانے سے آم بنا ہے، لیکن آم بن کر ان کی قیمت اور حیثیت کیا سے کیا ہو گئی۔ جس طرح پانی، مٹی، ہوا، حرارت کے الگ الگ رہنے سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کسی جگہ کے انسان بھی الگ الگ رہیں تو ان سے کوئی فائدہ بخش کام سر انجام نہیں پاتا۔ لیکن جب یہی افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو یہ دنیا میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب افراد آپس میں مل جائیں تو ان سے قوم بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے امت کا لفظ آیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیج، مٹی، پانی وغیرہ الگ الگ رہیں تو خواہ وہ ایک ہی برآمدے کے اندر کیوں نہ ہوں، ان سے پودا نہیں بنتا۔ پودا بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے تعاون کریں، بلکہ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائیں۔ عربی زبان میں اس طرح گھل مل جانے کو الفت کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی ملک کے افراد ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں اور ہر ایک اپنے اپنے فائدے کے پیچھے لگا رہے تو انہیں قوم یا امت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اس وقت امت بنتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور گھل مل کر رہیں، یعنی ان میں الفت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے متعلق ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ ایک وقت وہ تھا جب تم الگ الگ تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگ گئے۔ اس طرح تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم تباہی اور بربادی کے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ اپنے قوانین کو تمہارے فائدے کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ زندگی اور کامیابی کا سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ جائے۔
دوسری جگہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت قوم بنا دیا۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن مجید کی روح سے افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان کے دل ایک دوسرے میں گھل جائیں، جب ان کے مفاد ایک دوسرے کے مفاد میں جذب ہو جائیں۔ اگر ایسی صورت پیدا نہ ہو تو محض ایک جگہ ایک مقام پر اکٹھے رہنے سے امت نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تو سمجھتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ بأسہم بینہم شدید، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں سخت لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید نے افراد کے قوم بننے کے لیے کیا کیا شرائط عائد کی ہیں؟ یہ کہ ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ان کے مفاد ایک دوسرے کے مفاد میں جذب ہوں، ان کا آپس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر یوں ہی آپے سے باہر نہ ہو جایا کریں، بلکہ ہر معاملہ میں ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا کریں۔ اس طرح جب مختلف افراد ایک قوم بن جاتے ہیں تو تمام افراد کی عزت اور پوزیشن ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھولوں کے پودوں میں کھاد ڈالی جاتی ہے۔ کھاد ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، اس سے پرے پرے رہنا چاہتا ہے، لیکن وہی کھاد جب اپنے آپ کو مٹی اور پانی میں جذب کر دیتی ہے تو پھول بن جاتی ہے جسے ہر شخص سینے سے لگائے اور سر پر چڑھائے رکھتا ہے۔ کھاد کو اس قدر حسین، خوشبودار، صاحب عزت کس چیز نے بنا دیا؟ اس چیز نے کہ اس نے الگ رہنے کے بجائے اپنے آپ کو دوسرے اجزاء کے اندر جذب کر دیا۔ اسی طرح امت کے اندر جذب ہو جانے سے ہر فرد کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مٹھائی آج کل جب میں یہ درس ریکارڈ کر رہا ہوں 20 روپے سیر بکتی ہے۔ مٹھائی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میدا جس کی قیمت شاید 2-3 روپے سیر ہو، شکر یعنی کھانڈ جس کا نرخ شاید 3-4 روپے سیر ہو۔ اگر میدا الگ رہے اور شکر الگ رہے تو ان کی قیمت وہی 2-3 روپے اور 5-6 روپے فی سیر سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہ ہوگی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو دیگر اجزاء کے ساتھ ملا دیا تو ان کی قیمت بھی 20 روپے فی سیر ہو گئی۔ اسی طرح جب افراد اپنے آپ کو امت میں جذب کر دیتے ہیں تو سب افراد کی قیمت ایک جیسی ہو جاتی ہے، اس میں بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ جو قیمت قوم کے سب سے بڑے فرد کی ہوتی ہے وہی قیمت قوم کے سب سے چھوٹے فرد کی ہوتی ہے۔ ان میں تقسیم کار کا فرق ضرور ہوتا ہے، کسی کے ذمے کوئی کام اور کسی کے ذمے کوئی کام، لیکن تقسیم کار سے افراد کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، عزت سب کی برابر ہوتی ہے۔ آپ گھڑی کو دیکھیے، اس میں مختلف پرزے ہوتے ہیں اور ہر ایک پرزے کے ذمے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ اس میں 100 روپے کا ہیرے کا ریزہ بھی ہوتا ہے اور 2 پیسے کا پیچ بھی۔ الگ الگ دیکھیے تو ہیرے کے مقابلے میں پیچ کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہوتی، لیکن گھڑی کے اندر پیچ کی اہمیت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ اگر ذرا ڈھیلا ہو جائے اور اپنا کام چھوڑ دے تو ساری گھڑی بیکار ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے پرزے کی اہمیت بھی کچھ نہیں رہتی۔ جب مختلف افراد باہمی جذب سے امت بنتے ہیں تو جو شخص چھوٹے سے چھوٹا کام کرے اس کی اہمیت بھی باقی پرزوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا مذہب ہے جس میں برہمن کی عزت اور اہمیت الگ ہوتی ہے اور کشتری کی الگ، ویش کی الگ ہوتی ہے اور شودر کی الگ۔ اسلام اس قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتا،
وہ تمام افراد کو ایک امت قرار دیتا ہے. جتنی اس امت کی قدر و قیمت ہوتی ہے اتنی ہر فرد کی قدر و قیمت ہوتی ہے. ان افراد کے دلی تعاون سے امت کا نظام قائم رہتا ہے. عزیزان مان، اس میں جیسا میں نے کہا ہے مختلف کام مختلف لوگوں کے سپرد ہوتے ہیں. اس میں بظاہر اونچ نیچ نظر آتی ہے، لیکن یہ اونچ نیچ کیسی ہے؟ اگر آپ کے پاس 100 روپے کے 100 نوٹ ہوں اور آپ نے اسے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک گٹھی بنا رکھا اس کو، تو اوپر کا نوٹ سب سے جو اونچا پہلے درجے پہ ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ میں سب سے پہلے درجے کے اوپر ہوں اس لیے میری قیمت 100 روپے سے زیادہ ہے. جو 100 روپیہ قیمت سب سے پہلے نوٹ کے اور سب سے اونچے نوٹ کی ہے وہی قیمت سب سے نیچے نوٹ کی بھی ہے. ان افراد کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا، خواہ تقسیم کار کے اعتبار سے وہ کسی مقام کے اوپر کیوں نہ کھڑے کر دیے جائیں. جیسا کہ میں نے کہا ہے ان افراد کے دلی تعاون سے امت کا نظام قائم رہتا ہے، اور جیسا کہ پچھلے خطبے میں بتایا گیا تھا خدا کا قانون مکافات عمل اسی نظام کے ذریعے اپنے نتائج سامنے لاتا ہے. یہی نظام ہے جو ظالموں کی کلائیاں مروڑ کر عدل اور انصاف کی فضا قائم کرتا ہے. ہمارے ہاں اگر ان ظالموں کے حوصلے دراز ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے کہ ہم ایک امت ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہتے، افراد کی حیثیت سے رہتے ہیں. یاد رکھیے قرآن مجید نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، افراد کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا مسلمان کا شیوا نہیں. مسلمان اس وقت مسلمان بنتا ہے جب وہ امت کی مشینری کا پرزہ بن کر رہتا ہے. یوں ہی وہ اس مشینری سے الگ ہوا، اسلام کا قلادہ اس کی گردن سے اتر گیا. آئندہ خطبات میں یہ بتایا جائے گا کہ قوم قرآن مجید کی روح سے مختلف افراد ایک امت کس طرح بنتے ہیں اور اس امت کا فریضہ زندگی کیا ہوتا ہے. والسلام علیکم برادران عزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5واں خطبہ ہے اور اس سلسلہ کی 5ویں کڑی، اور آج کے خطبہ یا درس کا عنوان ہے افراد قوم کس طرح بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورہ آل عمران کی آیت 199. ارشاد خداوندی ہے کہ اے افراد جماعت مومنین، تم خود بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو. ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو اور اس طرح سب مل کر قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو. تقوی شعار بنو تاکہ تم کامیاب زندگی بسر کر سکو. 7واں خطبہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلامی زندگی یہ ہے کہ تمام افراد باہمی مل کر امت بن جائیں. اسلامی زندگی امت یا قرآن یا قوم بن کر رہنے کی زندگی ہے، الگ الگ رہنے اور اپنے اپنے مفاد کے پیچھے دوڑنے کی زندگی مسلمان کی زندگی نہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف افراد ایک قوم کس طرح بنتے ہیں، الگ الگ مسلمان ایک امت کے دھاگے میں کس طرح پروئے جاتے ہیں. آج ہم اس اہم حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. آپ نے کبھی فٹ بال کا میچ دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا. اس میں ایک طرف 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. یہ سب کھلاڑی میدان کے آدھے حصے میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پیچھے، کوئی آگے، کوئی درمیان میں، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی سب سے آخر ایک جگہ اکیلا کھڑا دکھائی دیتا ہے. وہ اس طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایک کو دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اتنے میں سیٹی بجتی ہے اور بال میدان میں آ جاتا ہے. یہ بکھرے ہوئے کھلاڑی بڑی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. میدان میں عجیب ہلچل مچ جاتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے گویا افراتفری کا عالم ہے. لیکن اس افراتفری اور ہلچل میں ایک چیز عجیب دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ کہ ان میں سے جس کے قریب بھی بال آ جاتا ہے وہ اسے ایک خاص سمت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا
کہ اس ایک ٹیم میں سے ایک کھلاڑی بال کو مشرق کی طرف لے جائے اور دوسرے کی باری آئے تو وہ اسے مغرب کی طرف لے جائے. جس سمت کو یہ سب کھلاڑی بال کو لے جانا چاہتے ہیں اسے انگریزی زبان میں گول کہتے ہیں. گول کے معنی ہے نصب العین، منزل مقصود، وہ نقطہ جس پر سب کی نگاہ ہو، وہ چیز جسے سب مل کر حاصل کرنا چاہیں. کھلاڑی 11 ہوتے ہیں لیکن ان سب کے سامنے گول ایک ہی ہوتا ہے. جن کھلاڑیوں کے سامنے ایک مشترکہ گول ہو انہیں انگریزی زبان میں ٹیم کہتے ہیں. اسی طرح جب کسی جگہ کے رہنے والے انسانوں کے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو تو انہیں قوم یا امت کہا جاتا ہے. لہذا افراد اس صورت میں قوم بن سکتے ہیں جب ان سب کے سامنے ایک گول ہو، ایک نصب العین یا ایک منزل مقصود ہو. اگر کسی ملک کے باشندوں کے سامنے ایک نصب العین نہ ہو تو وہ قوم نہیں بن سکتے، یا مختلف لوگوں کے سامنے مختلف نصب العین ہوں تو وہ بھی ایک قوم نہیں بن سکتے. دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنے والے اپنے سامنے مختلف نصب العین رکھتے ہیں اور اس طرح ایک ملک کے باشندے ایک قوم بن جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا نصب العین خود ان کے خدا نے مقرر کیا ہے. اس نے ان سے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہی تم سب کا نصب العین ہے. اس نصب العین کی وحدت سے تم ایک امت بنتے ہو، اس لیے تم الگ الگ نصب العین سامنے رکھ کر مختلف گروہ نہ بن جاؤ. یہ اللہ کی رسی جس سے مسلمان ایک امت بنتے ہیں اس کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے. یہی وہ گول ہے جس کی طرف ہر مسلمان کا رخ ہونا چاہیے. یہی وہ منزل مقصود ہے جس کی طرف ان سب کا قدم اٹھنا چاہیے. اسی وحدت نصب العین کا نام توحید ہے. کھیل کے میدان میں جن 11 کھلاڑیوں کا گول ایک ہوتا ہے انہیں ایک ٹیم کہا جاتا ہے. ان کے مقابلے میں دوسرے کھلاڑیوں کا گول ان سے مختلف یا دوسری سمت کو ہوتا ہے، وہ دوسری ٹیم کہلاتے ہیں. آپ نے غور کیا کہ ایک ہی میدان کے کھلاڑی 2 گروہ کس طرح بن گئے؟ محض گول کے الگ الگ ہونے سے. موجودہ زمانے کی اصطلاح میں قوم کے نصب العین یا گول کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آئیڈیالوجی کی وحدت کی بنا پر امت بنتے ہیں. ان سب کی آئیڈیالوجی ایک ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے اسی کا نام توحید ہے. اگر ان کی آئیڈیالوجی مختلف ہو جائے تو اسے شرک کہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اے مسلمانوں دیکھنا، تم کہیں مومن ہونے کے بعد پھر مشرک نہ بن جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک گروہ بن بیٹھے. پھر ان میں سے ہر ایک فرقے کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے طریقے کو حق سمجھ کر اس میں مگن ہو گیا. آپ نے غور کیا کہ قرآن نے کس طرح نصب العین کی وحدت کو توحید اور نصب العین کے اختلاف کو شرک قرار دیا ہے. یہ اس لیے کہ مسلمان ایک امت بنتے ہی نصب العین کی وحدت، مسلمان ایک امت بنتے ہی نصب العین کی وحدت سے ہیں. جب مختلف گروہوں کے سامنے نصب العین مختلف ہو گئے تو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. یہ امت نہ رہے، یہ ایک امت نہ رہے. ان کی وحدت ٹوٹ گئی، ان میں توحید کی جگہ شرک آ گیا. مسلمانوں کا نصب العین قرآن کریم ہے. وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی اختلافی بات نہیں. اسی لیے مسلمان ایک امت بنتے ہیں. یہی ہماری آئیڈیالوجی ہے. اسی کی خاطر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. آپ کہیں گے کہ اس کے لیے پاکستان حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کریم ہمارے پاس اس وقت بھی موجود تھا جب ہم متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے. یہ ٹھیک ہے.
لیکن اس وقت ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کریم زندگی کا ضابطہ ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اور جیسا کہ پہلے درس میں بتایا گیا تھا، اس میں خدا نے مستقل اقدار یا نہ بدلنے والے اصول دیے ہیں تاکہ ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں، لیکن ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں ہو سکتی جب تک اپنی حکومت نہ ہو۔ ہم نے اسی مقصد کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اپنی مملکت میں قرآن کریم کی مستقل اقدار کو قانون بنا کر نافذ کر سکیں اور اس طرح اپنی زندگی کو اس کے قالب میں ڈھال سکیں۔ قرآن کریم نے مومن اور کافر میں فرق ہی یہ بتایا ہے کہ مومن وہ ہیں جو قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ کی آیت 44۔ یعنی جو خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔ مومن کے معنی ہے ماننے والا اور کافر کے معنی ہے نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ یعنی جو لوگ قرآن کریم کو بطور نصب العین یا آئیڈیالوجی کے مانتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق مملکت قائم کرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا نصب العین یا آئیڈیالوجی نہیں مانتے اور اس کے مطابق مملکت قائم نہیں کرتے وہ مومن نہیں، کافر ہیں۔ ان تصریحات کے بعد سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ افراد اس وقت تک قوم نہیں بنتے جب تک ان کے سامنے ایک گول، ایک نصب العین یا ایک آئیڈیالوجی نہ ہو۔ جو لوگ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا نصب العین مانتے ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں، اور وہ اس نصب العین کی وحدت سے ایک قوم یا امت بنتے ہیں۔ قرآن کریم کو زندگی کا نصب العین رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔ ہم نے اسی مقصد کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا اور اسی کے لیے اسے حاصل کیا تھا، لیکن پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہم بالکل بھول گئے کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو اپنا نصب العین ہی یاد نہ رہے تو وہ افراد کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں، ایک قوم کبھی نہیں بنتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہم پاکستان بننے کے بعد ایک قوم بنے ہی نہیں، ہم میں اجتماعی زندگی آئی ہی نہیں، ہم ایک ٹیم کی حیثیت سے میدان عمل میں اترے ہی نہیں، ہم میں سے کسی کھلاڑی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا گول کون سا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ایک کھلاڑی کی کک ایک طرف کو لگتی ہے اور دوسرے کی دوسری طرف کو۔ یہ وجہ ہے کہ ہم زندگی کے میدان میں کوئی بازی نہیں جیت سکے، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پاکستان کی سرزمین ہمارے پاس ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بالکل محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری آئیڈیالوجی یعنی قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بھی بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ ہم اسے اپنی حکومت کا نصب العین بنا لیں اور اس سے ہم ایک امت بھی بن جائیں گے اور صحیح اسلامی زندگی بھی بسر کر سکیں گے۔ آج کا درس انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔ عزیزان من، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل ہم اس کڑی کی اس درس کی آخری کڑی یعنی چھٹا خطبہ پیش کریں گے۔ والسلام علیکم برادران عزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کا عنوان ہے حکومت تمام امت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران کی آیت 109۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے اچھی امت ہو جسے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
پچھلے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان سب کے سامنے ایک نصب العین ہو. اسے کھیل کی مثال سے سمجھایا گیا تھا جس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور ان سب کے سامنے ایک گول ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کھلاڑیوں میں سے کوئی دائیں کی طرف ہوتا ہے، کوئی بائیں کی طرف، کوئی آگے، کوئی پیچھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان کھلاڑیوں کی اپنی اپنی مرضی پر موقوف ہوتا ہے کہ جس کا جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے اور جو کچھ جی میں آئے کرنے لگ جائے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح بڑی ہڑبڑ مچ جائے گی، کھیل کے میدان میں عجیب بے ہنگم قسم کی افراتفری پھیل جائے گی. ایک ہی ٹیم کے کھلاڑیوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. جہاں ایک کھلاڑی کھڑا ہے وہاں دوسرا کھلاڑی کھڑا ہونا چاہے، وہ اپنی جگہ چاہے وہ اپنی جگہ چھوڑنا ہی نہ چاہے، یہ اس کی جگہ لینا چاہے، دونوں میں دھینگا مچی شروع ہو جائے. بجائے اس کے کہ یہ دوسری ٹیم کا مقابلہ کرے، خود آپس میں ہی الجھتے رہے. ایسی صورت سے بچنے کے لیے یہ کھلاڑی اپنے میں سے سب سے اچھے کھلاڑی کو اپنا کپتان چن لیتے ہیں اور یہ عہد کر لیتے ہیں کہ وہ سب اس کپتان کی بات مانیں گے. اس بات کا فیصلہ کپتان کرتا ہے کہ کون کھلاڑی کس جگہ کھڑا ہو، کس کے ذمے کس قسم کا کام لگایا جائے. یہ ان سب کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، یہی ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرتا ہے. اس طرح یہ کھلاڑی ایک ٹیم بنتے ہیں. جو صورت کھلاڑیوں کی ہے وہی ایک قوم یا امت کی ہے. امت کے افراد کبھی امت کی شکل میں نہیں رہ سکتے اگر ان کا کوئی کپتان نہ ہو. امت کے افراد اپنے میں سے بہترین فرد کو چن کر اپنا بڑا مان لیتے ہیں اور سب اس کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں. اس سے ان میں باہمی نظم اور ضبط قائم رہتا ہے. اس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے اہل بنتے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. قوم کے اس بڑے فرد کو آج کل کی اصطلاح میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہتے ہیں، یعنی مملکت کا سربراہ. ہماری اصطلاح میں اسے خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہا جاتا تھا. سوال اصطلاح کا نہیں، حقیقت کا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ امت کا بہترین فرد، امت کا چنا ہوا، امت کی ٹیم کا کپتان ہوتا ہے. ٹیم اور اس کے کپتان یا قوم اور مملکت کے سربراہ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. ٹیم کا کپتان ٹیم سے باہر کھڑا ہو کر حکم نہیں چلاتا. وہ 11 کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی ہوتا ہے. وہ انہی کی طرح ٹیم کے اندر ٹیم کے ساتھ مل کر کھیلتا ہے. وہ جب ڈیوٹیاں تقسیم کرتا ہے تو اپنے ذمے بھی ایک ڈیوٹی لیتا ہے. وہ اس ڈیوٹی کو ایک عام کھلاڑی کی طرح سر انجام دیتا ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ ساری ٹیم کو مناسب ہدایات بھی دیتا رہتا ہے. اس اعتبار سے دیکھیے تو ٹیم کے کپتان کو دوہرے فرائض سر انجام دینے پڑتے ہیں. یہی حالت امت کے سربراہ کی ہے. وہ امت کا ایک فرد، یا یوں سمجھیے کہ مملکت پاکستان کا ایک عام شہری ہوتا ہے. اس کے ذمے وہ تمام فرائض ہوتے ہیں جو دوسرے شہریوں کے ذمے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذمے یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کی سربراہی کرے، انہیں مناسب ہدایات دے اور اس کا اطمینان کرے کہ ہر فرد اپنا فریضہ صحیح طور پر سر انجام دے رہا ہے. اس لیے اسے باقیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن کپتان مقرر کر لینے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ باقی کھلاڑی اطمینان سے بیٹھ جائیں اور سمجھ لیں کہ سارا کام کپتان خود ہی کرے گا، وہی گول کرے گا اور وہی اکیلا مقابل کی ٹیم کو شکست دے دے گا. بالکل نہیں. جب تک ٹیم کا ہر کھلاڑی اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے گا، ٹیم کبھی جیت نہیں سکے گی. اور کوئی کھلاڑی اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتا جب تک وہ کپتان کی ہدایات کی ہدایت نہ کرے. لہذا ٹیم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے بہترین فرد کو اپنا کپتان چنے. کپتان کا یہ کام یہ ہے کہ وہ ٹیم کو بہترین ہدایات دے، اور اس ٹیم کے ہر کھلاڑی کا کام یہ ہے کہ وہ کپتان کی ہدایات کے مطابق اپنا فریضہ سر انجام دینے میں پوری کوشش کرے. جو ٹیم اس طرح کرے گی وہ کامیاب ہو جائے گی.
پھر یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ ٹیم کی جیت کپتان کی جیت اور ٹیم کی ہار کپتان کی ہار نہیں کراتی، جیتتی بھی ٹیم ہے اور ہارتی بھی ٹیم ہے۔ یہی حالت قوم کی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنا سربراہ اچھا نہیں چنتی، اگر وہ سربراہ صحیح ہدایات نہیں دیتا، اگر قوم کے افراد اپنے سربراہ کی ہدایات کی اطاعت نہیں کرتے تو زندگی کے میدان میں اس قوم کو مخالف اقوام کے مقابلے میں شکست ہو جاتی ہے۔ یہ شکست ساری قوم کی ہوتی ہے جس طرح جیت ساری قوم کی جیت ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ قوم کا سربراہ جو فیصلے کرتا ہے وہ اس کے ذاتی فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ ساری قوم پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ساری قوم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قوم کا سربراہ جو معاہدات دوسری اقوام سے کرتا ہے وہ بھی اس کے ذاتی معاہدات نہیں ہوتے، ان کی ذمہ داری پوری قوم پر عائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کی حکومت باہمی مشورہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے جو شروع میں تلاوت کی گئی ہے، قرآن کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائیوں کے حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ ساری امت کا قرار دیا ہے، صرف امت کے سربراہ کا فریضہ قرار نہیں دیا۔ گویا ایک اسلامی حکومت کی طرف سے جس قدر احکامات نافذ ہوتے ہیں وہ ساری امت کی طرف سے نافذ شدہ احکام سمجھے جاتے ہیں۔ وہ حکومت ساری امت کی ہوتی ہے، کسی خاص گروہ یا خاص فرد کی حکومت نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں ایک اہم بات اور بھی قابل غور ہے، کیا ٹیم کے کپتان کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس قسم کا حکم جی میں آئے دے دے، یا اس پر بھی کوئی پابندی عائد ہوتی ہے؟ اس بات کے سمجھنے کے لیے آپ فٹ بال کے کھیل کو پھر سے سامنے لائیے۔ اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ بال کو ہاتھ نہ لگنے پائے۔ اگر کسی کھلاڑی کا بال کو ہاتھ لگ گیا تو وہ مجرم سمجھا جائے گا۔ ٹیم کے کپتان کو اس کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کھلاڑی سے یہ کہہ دے کہ تم بال کو ہاتھ سے بھی چھو سکتے ہو، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان کے اختیارات ان قاعدوں کے ماتحت ہوتے ہیں جو کھیل کے لیے بطور اصول اختیار کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے خطبے میں بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی مستقل اقدار یا اصول دیے ہیں جن میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسلامی مملکت ان مستقل اقدار یا نہ بدلنے والے اصولوں کو عملاً نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے اسلامی مملکت کے سربراہ کو اس کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ان اصولوں میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکے یا ان کے خلاف کوئی حکم نافذ کر سکے۔ لا مبدل لکلمات اللہ، خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اس لیے حکومت کا سربراہ یا کوئی اور نہ تو ان مستقل اصولوں میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی حکم دے سکتا ہے۔ یہ زندگی کے میدان کے اٹل قانون ہیں، ان کی پابندی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، فٹ بال کے کھیل کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ بال کو کسی کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ اس قاعدے سے کوئی مستثنا نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کھلاڑیوں کو تو اس کی اجازت نہ ہو کہ وہ بال کو ہاتھ لگا سکے، لیکن کپتان کا جی چاہے تو بال کو پاؤں سے کک لگا دے اور جی چاہے تو ہاتھ سے پکڑ لے، بالکل نہیں۔ قاعدے کی پابندی ہر ایک کو یکساں طور پر کرنی ہوتی ہے۔ یہی صورت اسلامی حکومت کی ہے۔ اس میں خدا کے مقرر کردہ اصول ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں۔ مملکت کی بڑی سے بڑی ہستی بھی ان اصولوں سے بالا نہیں ہوتی، اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کہلوا دیا گیا کہ انا اول المسلمین، میں ان میں سب سے پہلا ہوں جو جو قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے
کہ اسلامی مملکت میں مملکت کے سربراہ کو باقی افراد امت کے مقابلے میں کوئی خصوصیت یا رعایت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اصولوں میں رد و بدل نہیں کر سکتا، وہ ان کے خلاف کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا، اسے سب سے پہلے ان قوانین کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ وہ اگر ان کی خلاف ورزی کرے تو اس سے بھی اسی قسم کا مواخذہ ہوگا جس قسم کا مواخذہ قوم کے ایک عام فرد سے ہوگا، اور اسے بھی اسی قسم کی سزا ملے گی۔ چنانچہ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان سے کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن یعنی مکافات عمل کے وقت سے ڈرتا ہوں۔ ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت میں افراد امت اپنے میں سے بہترین فرد کو اپنا سربراہ چن لیتے ہیں۔ وہ سربراہ مملکت کے تمام اختلافی معاملات طے کرتا ہے۔ افراد امت پر اس کے فیصلوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلوں میں ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، اسے ان اصولوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے قرآن کریم میں دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں اس میں اور عام فرد امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو اسلامی مملکت کسی فرد یا کسی گروہ کی حکومت نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری قوم یا امت کی حکومت ہوتی ہے، اور اس میں تمام فیصلے، احکام اور قوانین خدا کے مقرر کردہ اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرز حکومت کا اثر دنیا کے دوسرے انسانوں پر کیا پڑتا ہے، اور یہ حکومت باقی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے اچھی کیوں ہوتی ہے، اس کی بابت میں گزشتہ 20-30 سال سے بتاتا چلا آ رہا ہوں، اور میرے لٹریچر میں اس کی بڑی ہی تفصیل آپ کو ملے گی۔ یہاں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے مستقل اقدار یا اصول یا حدود یا قاعدے دیے ہیں۔ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیکھے کہ ان اصولوں پر، ان اقدار پر عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ وہ اصول اور اقدار تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے، لیکن ان پر عمل کرنے کے طور طریقے، جنہیں آپ جزوی قوانین کہہ لیجئے، بائی لاز کہہ لیجئے، رولز اینڈ ریگولیشن کہہ لیجئے، قواعد و ضوابط کہہ لیجئے، وہ ہر زمانے میں ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق بدلتے رہیں گے۔ وہ اصول اپنی جگہ مستقل غیر متبدل رہیں گے۔ اس طرح پرماننس اینڈ چینج یعنی تغیر اور غیر متبدل کے امتزاج سے اسلام کا یہ نظام ہمیشہ کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہ سکتا ہے اور ممکن العمل بھی ہے۔ یہ ہے اسلامی حکومت کی خصوصیت کبریٰ، اور اس کا پہلا سب سے بڑا فریضہ ہے جہاں سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا بھی اس لیے مستحق حمد و ستائش ہے کہ وہ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ سو اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ جو ہے افراد مملکت کی ربوبیت ہے، اور ربوبیت کہتے ہیں سامان نشو و نما اور سامان پرورش بہم پہنچانا۔ اگر وہ اس فریضے کو سر انجام دیتی ہے تو الحمد کے مطابق وہ مستحق حمد و ستائش ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس فریضے کی سر انجام دہی نہیں کرتی تو پھر حمدیت اس کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے، یا یہ کہیے کہ بنیادی مقصد ہے اسلامی حکومت کے قائم ہونے کا، اور اس کے بعد باقی اقدار اور باقی اصول جو ہے ان کو بھی وہ اسی طرح اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل میں لاتی چلی جاتی ہے۔ عزیز عالمان، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ میں نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر موقع بہم پہنچایا تو پھر کچھ اس قسم کی اور کڑیاں بھی شروع کی جا سکتی ہیں. البتہ اس کے پہلے میرے لٹریچر کے اندر جتنی تفاصیل ان چیزوں کی دی ہوئی ہیں، اگر آپ کو فرصت ملے، موقع ملے تو آپ انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیں. اس سے اسلام کا بالکل صحیح نقشہ سامنے آ جاتا ہے. والسلام علیکم برادران عزیز، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.